الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ نور السماوات والارض. دوستو، کل بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے. جسم کی حیات تابع ہے روح کے. روح نکل گئی تو جسم مردہ ہے. اور روح کی حیات، زندگی، اللہ کا پاک اور مبارک نام ہے اللہ. یعنی روح کی جان کیا ہے؟ اللہ. اور یہ روح اس دنیا کی نہیں ہے. یہ روح جو ہماری اور آپ کی ہے، اسے ہندی میں آتما غالباً کہتے ہیں، یہ اس دنیا کی ہے. وہیں سے آئی ہے، وہیں چلی جائے گی. مومن، بے ایمان کی نہیں. یہ درس میں قرآن کی سب تفسیر گزر چکی ہے. مومن کے روح کا مستقر ٹھکانہ عرش اعظم کے نیچے ہے. یعنی اللہ جل جلالہ کی تجلی عرش پہ ہے، اور اس تجلی کے نیچے ہمارے آپ مومنین کی روح ہے. الحمدللہ. اور پھر اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے، آپ پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو روح کی حیات ہمارے اللہ رب العزت کا پاک اور مبارک نام ہے، اور اس نام کے پیچھے کوئی ذات ہے. اللہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو یہ کسی مسمى کا نام ہے، کسی ذات کا نام ہے اللہ. اللہ رب العزت نے اپنا خود ہی تعارف کرایا کہ وہ اللہ کون ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے زمین اور آسمان کے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ کیوں آیا؟ کسی بھی چیز کی اس کائنات عالم میں اپنی ذاتی بقا نہیں ہے. اللہ اس کو تھامے ہوا ہے. قیوم کا ترجمہ تھامے ہوا ہے. اور وہ تھامنے والا خود حی ہے. کیا ہے؟ حی ہے. اسی لیے صفت آ گئی الربہ کی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ رب العزت نہ تو سوتے ہیں اور نہ ان پر اونگھ آتی ہے. میں نے ایک دن سنایا تھا غالباً ایک ہفتہ پہلے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جا رہے ہیں. جی ان کے ذہن میں یہ آیا اللہ تعالیٰ تو کائنات عالم کو تھامے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک رب العزت کبھی آرام بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا قف، ٹھہر جا. تو کھڑے ہو گئے. کہا دو ہاتھ میں بوتلیں لے لو، ایک اس میں ایک اس میں. کھڑے رہے گھنٹہ دو گھنٹہ، اللہ جانے کب تک کھڑے رہے. اونگ آئی یا دونوں بوتل ٹکرا کے ٹوٹ کے نیچے گر گیا. سنایا تھا میں نے. تو اس کائنات عالم کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ. آپ کو کون تھامے ہوا ہے؟ اللہ. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها
والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت. جی یہ جان کون نکالتا ہے؟ کس کے امر سے نکلتا ہے جان؟ اللہ. جی مرتا نہیں ہے انسان. اللہ یتوفی الانفس، اللہ مارتا ہے، کیونکہ وہ تو حی و قیوم تو وہ ہے، وہ تو سب کو مار دے گا نا. اسی لیے نے کہا کل من علیہا فان. جی کب تک جیو گے؟ وہ کسی اللہ والے کو کسی نے کہا کہ حضرت وہ آج میں مرتے مرتے بچا ہوں ایکسیڈنٹ سے. تو اللہ والے نے کہا ایسا مت بول، بچ بچ کے مرے گا، جس دن مرنا ہے مرے گا. لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آج مرتے مرتے بچا ہوں. نہیں، بچا نہیں ہے، بچ بچ کے مرے گا. کب مرے گا؟ جب تمہاری موت آئے گی تو کوئی روک نہیں سکتا. بیوی تیری رو رہی ہے، اچھا تیری چارپائی پر تو مرے گا. جی مرے گا نہیں مرے گا؟ جی تو اللہ انسان کو بقا دیے ہوا ہے تو ہے. میں نے بتا دیا تھا ایک دن کہ ہماری حیات کے لیے کیا کیا چیز چاہیے وہ سب فراہم کرتا ہے. اسی لیے وہ رب ہے، اسی لیے وہ رب ہے. آنکھ میں روشنی ڈال دی اس نے ماں کی پیٹ میں، یہ موت تک دیکھتا ہے. کبھی اس کو چارج کرانے کی ضرورت، زبان میں گویائی ڈال دی، یہ بول رہا ہے، موت تک بولے گا. اور کبھی فالج ڈال دیتے تو موت سے پہلے ہی بولنا بند کر دیتا ہے. جی آنکھ کان سنتی ہے. اللہ نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ قرآن پڑھو نا سورہ ملک. هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ وہ ہے، اللہ جعل لکم السمع، سننے کی صلاحیت دی. گوشت کا ٹکڑا وہ سن رہا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو کہا بول تو یہ بول رہی ہے. گوشت ہی تو ہے وہ. اب گوشت ہی کا ٹکڑا ہے، ایک ذرا رنگ ڈھنگ بدل دیا تو وہ آپ کی آنکھ بن گئی. تو دیکھتا ہے اللہ پاک کہتے یہ سب کیوں دیا تم کو؟ قلیلا ما تشکرون، کہ ان کے ذریعے تم اپنے اللہ رب کو پہچانو اور ان کا شکر ادا کرو. ان کا جی اس کا شکر نہیں ہے کہ رات کی تنہائی میں کھول لو اور خرافات دیکھو. آپ سمجھتے ہیں شکر یہ ہے کہ اکیلے میں ہوں نا تو دیکھ لے آن لائن چل کے. کیا دیکھ رہا ہے تو؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ جی وہ نہیں دیکھ رہا ہے تجھ کو. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یا تو غیر کو دیکھ رہا ہے؟ نظر سوئے دنیا قدم سوئے عقبا، کہاں جا رہا ہے کسے دیکھ رہا ہے؟ ہم ریورس میں اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ریورس میں جا رہے ہیں. کیوں؟ ہماری نگاہ دنیا پر ہے اور حیات میری قبر کی طرف، آخرت کی طرف جا رہی ہے. تو بہرحال دوستو، روح کی حیات کیا ہے؟ اللہ. حیات کا کیا مطلب؟ کہ روح متحرک ہے. روح ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. جی اور روح جسم میں نہ رہے تو مر گئے. لیکن یہ روح مرتی نہیں ہے دوستو. یہ روح مرتی، موت کس پہ آتی ہے؟ جسم پہ آتی ہے، روح پہ موت نہیں آتی. اور یہ منتقل ہوتی ہے، آئی تھی جہاں سے وہیں چلی گئی. کہاں سے آئی تھی یہ ابھی بتا دیا نا. 7 آسمان کے اوپر عرش کے نیچے سے آئی تھی جب میں ماں کی پیٹ میں تھا. اور پھر جب ہم ابھی زمین کے گود میں ہوں گے، اللہ چاہے گا تو اس کو پھر جسم سے، جس طرح فرشتے کے ذریعے وہاں سے بھیجا، فرشتے ہی کے ذریعے سے اس کو نکال لے گا. فرشتے کے ذریعے ہی سے اس کو جسم سے نکالے گا. اور نکالنے کے بعد یہ جہاں سے آئی تھی، وہ سب سوال چھوڑ دو کہ اس بیچ میں کیا کیا سوال ہوگا، وہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع ہے اللہ کا تعارف.
کہ اللہ ہے کون، وہ ذات کتنی بڑی عظیم قوت کی مالک ہے اور کتنی بڑی حیات والی ہے کہ کھرباں کھرب انسانوں کی روح پیدا کی اس نے، اور روح کے اندر بھی روح ڈال دی، روح کے اندر بھی روح، سمجھ گئے نا، حیات ڈال دی، اور اسی حیات کی بنیاد پر انسان کو، چونکہ اس کی روح کی حیات زندگی اعمال صالحہ سے ہے، نیکیوں سے ہے، ذکر سے ہے، فکر سے ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ یہ روح لطیف ہے، لطیف۔ تو آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز سے جو نور پیدا ہوتا وہ بھی ایک لطیف ہے، روزے سے نور پیدا ہوتا وہ بھی ایک لطیف ہے، جی ذکر سے نور پیدا ہوتا وہ بھی ایک لطیف چیز ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے جو چیز انسان کے ملتی ہے وہ بھی ایک لطیف چیز ہے۔ تو گویا کہ روح کی تقویت اور روح کی صحت کا مدار عبادات پر ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے وہ تمام کی تمام نعمتیں عطا فرمائی کہ جس نعمت کی بنیاد پر انسان کی روح کو حیات مل جائے، اس کو ترقی مل جائے، اس کو صحت مل جائے، اس کو کیا مل جائے؟ تندرستی مل جائے۔ اور یہ تندرستی ملتی جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس میں اللہ کی معرفت کی شان پیدا ہوتی ہے۔ کیا شان پیدا ہوتی ہے؟ اللہ پاک کی معرفت کی شان۔ کیوں؟ ایک بچہ ہے، فرض کر لو اس کا باپ گھر سے چلا گیا، ماں اس کی امید سے تھی، باپ چلا گیا کہیں کمانے، اتنی دور چلا گیا کہ آ نہیں سکا، بچہ پیدا ہو گیا، 10 20 25 سال کا ہو گیا، خوب پڑھا لکھا، ماں نے اچھی تربیت کی، وہ کہیں سے کما وما کر کے آیا، فور ایگزامپل کہ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترا بیٹے کو پتہ نہیں کہ میرا باپ کون ہے، باپ کو نہیں پتا میرا بیٹا کون ہے۔ باپ غریب تھا، بیٹا امیر تھا۔ باپ باہر سے آیا یا بیٹا باہر سے آیا، باپ مزدوری کا کام کر رہا ہے اور بیٹے نے پہچانے، نے کہا اے کلی ادھر آؤ، یہ سامان اٹھاؤ گے میرا؟ اس نے کہا ہاں بیٹا میرا کام ہی یہی ہے۔ کتنا پیسہ لوگے؟ تو 100 ٹکا یا 100 روپے لوں گا۔ اب یہ بیٹا مزدوری کا سامان باپ سے اٹھوائے ہوا ہے، باپ کو نہیں پتا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں پتا آگے جا کے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا ارے عبد الرحیم بھائی آپ اتنے زمانے سے کہاں سے آئے؟ بچے کو معلوم تھا کہ میرے باپ کا نام عبد الرحیم۔ پھر آپس میں بات ہونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد تعارف ہو گیا کہ یہی تو آپ کا بیٹا ہے، یہی تو آپ کا باپ ہے۔ تو وہ بیٹا گوارا کرے گا کہ باپ کے سر پر اس کی موٹری ہو؟ تو بس یہی حال ہے عبد اور بندے معبود کا، کہ جب تک بندہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جیسے سامان اٹھوا لیا، لیکن جیسے جیسے پہچان ہوتی ہے اللہ کی، وہ معصیت سے ہے دوری اختیار، قریب نہیں بابا غور سے سنو یار، دوری اختیار کرتا ہے معصیت سے۔ کیوں؟ کہ اسی نے تو حیات دی تھی، اسی نے جسم کائنات کی پوری چیز عطا فرمائی، ہر کچھ عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بات کہہ دی ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو نا، اللہ کہتے پہچاننا چاہتے ہو نا تو اپنے آپ میں غور کرو۔ میں نے ایک دن ایک شعر سنایا تھا کہ معرفت اللہ کی ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں۔ اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے آپ کو، ہم سب کو وجود عطا کیا ہے۔ قرآن نے کہا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، تو تکبر سے چلتا ہے، 1 بلین میں نے 1 کروڑ دے دیا تو ایسا کر کے چلتا ہے، ایسا ہے؟ تم کو پتا ہے تم کو کس چیز سے میں نے پیدا کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھ لے تو کب تک کر کے چلے گا، بالآخر ایک دن مٹی میں دبا دیا جائے گا۔ اس لیے میری زمین پر تکبر کے ساتھ مت چل۔ کیوں؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، متکبر تو صرف ایک ہے، وہ رب العزت ہے۔ اس کا ایک نام دیکھو اسماء الحسنی میں المتکبر بھی ہے، کائنات عالم میں یہ نام کسی کا نہیں ہے،
صرف اس کا ہے جو اللہ ہے، صرف اس کا ہے۔ تو بہرحال دوستو، حاصل درس کا اتنا ہے کہ ہمارے جسم کا مدار روح پر ہے، اور روح کی حیات کا مدار اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی معرفت کے اوپر ہے، اور روح کی حیات بھی، روح کی روح بھی اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نام کو ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بابا